آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو سر کو جھکاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ میں سر کو رکھ لیتا ہے، فکر مندی کا اظہار کرتا ہے. آگے اسی کے الفاظ ہیں کہ کس طرح شرمندہ ہوئے، ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ لوگ گر پڑے نادم ہو کر اپنے ہاتھوں میں، یعنی سر کو پٹک لیا اپنے ہاتھوں میں. قرآن پاک میں جہاں جہاں اس قسم کی کیفیت تاری ہوئی ہے وہاں ایسے ہی الفاظ آتے ہیں، سر جھکا لینا، انگلیوں کو دانتوں سے دبا لینا اور سر کا جھکا لینا. شرمندگی کے احساس کے واقعی الفاظ ملتے ہیں قرآن کریم میں. ورأوا انہم قد ضلوا، اور دیکھا انہوں نے کہ واقعی گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. یہ کیا کیا ہم لوگوں نے؟ قالوا، سب نے مل کر دعا کیا، لئن لم یرحمنا، اگر ہم پر رحم نہ کیا، ربنا، ہمارے پروردگار نے، ویغفر لنا، مغفرت نہ کی اگر، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو کے رہ جائیں گے خسارے والوں میں سے. ادھر یہ دعا کر رہے ہیں گمراہی کے احساس میں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں. ادھر حضرت موسیٰ آ کے پہنچ کے جب دیکھ لیے ہیں کہ یہ حالت قوم کی ہے تو قوم پر غصہ نہیں کیا، پہلے اپنے بھائی پر غصہ کیا. تمہارے ہوتے ہوئے ایسا ہوا؟ تم سے کہا تھا اصلاح کرنا، یہ اصلاح ہے کہ فساد ہے؟ تم سے کہا تھا قوم کی دیکھ بھال کرنا، میری نیابت کرنا، یہ میری نیابت ہے کہ قوم نے بچے کی پرستش شروع کر دیا اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ بڑے غضبناک ہو کر بڑے غصے میں آئے ہیں. کیسا غصے کا اظہار کیا ہے اور کیسا ہارون کی داڑھی کو اور سر کے بال کو پکڑا ہے اور کس قدر گھسیٹا ہے، انہوں نے کیسی مجالت کی ہے اور کیسا عذر پیش کیا ہے، یہ تمام بحث صاحب میں آ رہی ہے. ابھی 2 آیتیں باقی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ ہفتے میں آئے گی. آپ حضرات دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے اور جو راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے جس سے اللہ کی ملاقات ہو سکتی ہے اس راستے پر چلنا آسان فرمائے. 9واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 150 پر گفتگو چل رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے بعد تورات کی تختیاں لے کر تشریف لائے. جب قوم کو دیکھا کہ قوم بشر کی پرستش میں لگی ہوئی ہے تو اپنے غصے سے مغلوب ہو گئے اور اس غصے کی وجہ سے پہلے سے آپ کے اندر شرک سے اور خداوند قدوس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے حد درجہ غضب تھا. ایسے ماحول کو دیکھ کر تورات کی تختیاں آپ نے رکھ دی. لفظ القا بتاتا ہے جس کا فائدہ نظر آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذبح کر دیا تو حلال، خود مر گیا تو اللہ نے مرا کر دیا حرام ہے، ذبح ہونے کے بعد بھی، اور ذبح نہ کیا تو پورا حرام. یہ خبائث کی مثال دے رہا ہوں میں آپ سے. تو جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں نبی کے توسط سے سب خبائث ہیں. مردہ حرام، خنزیر حرام، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لینا، غصب کر کے حرام. اس کی خباثت نظر نہ آتی ہو لیکن نبی نے کہہ دیا تو حرام ہے. تو نبی کے اوصاف تھے، یہ دونوں سمجھ میں آتے ہیں. اس کے بعد کا جو وصف ہے اللہ کے سمجھ میں آ جائے، اس میں ہم بڑے غافل ہیں. کیا فرمایا؟ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ 2 صفتیں ایسی ہیں آج امت اس کو بھول چکی ہے. یہ نبی کے وہ وصف ہیں جو تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں. یہ وصف کیا ہیں؟ وَزَعَ يَزَعُ کے معنی آتے ہیں رکھنا، وَزَعَ يَزَعُ رکھنا، اور وَزَعَ کے بعد صلہ عین نون عن آ جائے تو بوجھ اٹھا لینا. کسی پر بوجھ رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا لینا، معنی بدل گئے. دیکھو وَزَعَ کے ساتھ ان نہیں آیا تو بوجھ رکھ دینا، اور اگر ان آیا بوجھ کو اٹھا لینا. وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سورہ نشرہ یاد ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. آگے وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ وہ لفظ ہے جو آپ پر بوجھ تھا ہم نے اس کو اٹھا لیا. وہاں پہ دیکھو عین نون ان آیا، وَوَزَعْنَا عَنْكَ، آپ سے بوجھ کو اٹھا لیا. یہاں بھی وہی لفظ ہے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اسر معنی بوجھ، لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے تھے. کیسا بوجھ؟ ایک عورت آئی، اس کی 2 لڑکیاں ہیں، یہ 2 لڑکیاں اس عورت کا بوجھ ہیں. آپ کے سامنے واقعہ پیش آیا، خاتون 2 بچیاں لے کر آئی، کسی نے ایک کھجور دیا، اس خاتون نے اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کیا، ایک اس بچی کو دیا، ایک ٹکڑا اس بچی کو دیا. حضور نے فرمایا جو اس بچیوں کے ساتھ آزمایا جائے اور پورا اتر جائے اللہ اس کو نجات دے دیں گے. یہ ہے بوجھ امت کا. اس امت کے بوجھ کو نوجوان نہیں سمجھتے، بوڑھے نہیں سمجھتے، عورتیں بالکل نہیں سمجھتی ہیں. وہ کون سا بوجھ ہے؟ جو معاشرے میں بوجھ ہیں وہ سب اسلام مصداق ہیں. ایک صاحب آئے، کہا دے دو مال، دے دیا، پھر آئے مانگے، پھر دے دیا، پھر آئے مانگے، پھر دے دیا. یہ صحابی ہیں حکیم بن حزام، ان کا واقعہ بخاری میں درج ہے 2 مقام پہ. تیسری بار جب آئے تو کہا دیکھو حکیم سنو، میں دیتا ہوں تم لیتے ہو، کھا لے رہے ہو، مزہ آ رہا ہے نا، یہ دنیا پوری حلوہ ہے ہرا بھرا، لیکن اگر یہ نفس کی لالچ کے بغیر مل جائے تو اس میں برکت ہوگی، اور نفس کی لالچ کے ساتھ مل جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اور بندے کا اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے کے ہاتھ سے، دینے والا بہتر ہوتا ہے لینے والے سے. کتنا اچھا ہوتا کہ تم کچھ کام کر لیتے، کچھ محنت کر لیتے، تمہیں اس سے فائدہ ہو جاتا. حکیم بن حزام نے نبی کے سامنے قسم کھایا اب میں کسی کا مال کم نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق نے بلایا، یہ مال لے لو، کہا نہیں لیتا. عمر فاروق نے بلایا، تمہارا حصہ لے لو، کہا نہیں لیتا. کہا میں نبی سے وعدہ کر لیا ہے کسی کا مال کم نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں کم کروں گا. عمر فاروق نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو تم سب گواہ رہنا قیامت میں کہ عمر نے اس کا حصہ دیا تھا، اس نے قبول نہیں کیا. یہ ہے عادت، جب نبی کے سامنے وعدہ کر لیتے ہیں تو اتنی پختگی پیدا ہو جاتی ہے. ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھا حضور نے، کہا یہ تو جہنم کی انگوٹھی ہے، نکالا آپ نے پھینک دیا. کہا یا تو عورت پہن سکتی ہے، یا تو عورت پہن سکتی ہے اور مال کی زکات نکالنے کے ساتھ ساتھ، لیکن مردوں کے واسطے سونا حرام ہے. اس مسئلے میں یہ جائز تھا کہ اٹھا کر اپنے بیوی کو دے دیتے، لیکن صحابی نے کہا میرے ہاتھ سے حضور نے جس کو نکال کر پھینک دیا ہے اب میں اسے اٹھاؤں گا نہیں. ہمارا زکات نہ دینا، رشوت لینا، سود لینا، غصب کرنا، یہ سب اس پھینکے ہوئے کو اٹھانے کے برابر ہے، کیونکہ حضور نے کر دیا ہے یہ حرام ہے. چیزیں جس کو پھینکا ہوا حرام تھا یہ بھی سب حرام ہے. یہ امت کا بوجھ نبی نے اٹھایا ہے. ایک صحابی آئے نماز میں، سنت پڑھے بغیر بیٹھ گئے. آپ نے کہا اٹھو، سنت پڑھا ہے؟ نہیں پڑھو. کمزور ترین توجیہ کی ہے بعض لوگوں نے کہ ایسا کیوں کیا، سنت ہے، نفل ہے، واجب تو نہیں تھی.
بعض نے کہا ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, ان کو آپ نے کھڑا کیا تاکہ کسی کو احساس ہو کہ غریب آدمی ہے, اسے کپڑے کی حاجت ہے, ان کا کام بن جائے. یہ توجہ کمزور ہے, بعض لوگوں نے کیا, لیکن یہ توجہ یہ بھی ہے. نبی کیسا خیال کرتے تھے. ایک صحابی کو بلایا, کہا کچھ ہے, کہا کچھ نہیں ہے. آپ نے کہیں سے کڑھائی کا انتظام کیا, لکڑی کا بیٹ خود لگا دیا اور کہا لے کے جاؤ, لکڑیاں کاٹو, لا کر بیچو. کچھ دن کے بعد وہ دینے کے لائق بن گئے. آقا نے کہا وہ دن اچھا تھا کہ یہ دن اچھا ہے. یہ ہے بوجھ کا ہٹانا, اس کو بوجھ ہٹانا بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کے بوجھ کو ختم کیا ہے. ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے, بڑی بھوک لگی تھی, بڑی بھوک لگی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے, آپ بھی نکل پڑے, کہا چلو ہم دونوں جائیں گے, کیونکہ وہی تکلیف مجھ کو بھی ہے. دونوں کے دونوں نکلے, حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچے. انہوں نے فوراً خوشا انگور کا پیش کیا یا کھجور کا پیش کیا, اور اس کے بعد چلے بکریوں کی طرف چھری لے کر آپ نے کہا دیکھو دودھ والی بکری کا خیال کرنا, اس کو ذبح کر دینا. کھانے کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا لیا اور تھوڑا سا گوشت اس پر رکھا, کہا یہ فاطمہ کو دے کے آؤ, اس کا بھی 3 دن سے یہی حال ہے. جب کھان چکے فارغ ہو گئے, پانی پی لیے, تو آپ نے کہا بخدا ان نعمتوں کا سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ جو نعمتیں ہیں, یہ گوشت ہے, یہ روٹی ہے, یہ پانی ہے, یہ چھاؤں ہے, اس کا سوال کیا جائے گا. یہ نعمتیں دی ہیں رب کریم نے, کس میں استعمال کی ہیں, اس کا سوال کیا جائے گا. یہ احساس دلایا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے, کیا پوچھا جائے گا ہمارے سے, ہم تو بہت غریب ہیں, فقیر ہیں. کہا تم اس دھوپ کی شدت میں درخت کے اور دیوار کے سائے میں بیٹھتے ہو, یہ سایہ بھی نعمت ہے, اور ٹھنڈا پانی پیتے ہو, یہ بھی نعمت ہے. اس حیات میں ہو, یہ حیات بھی نعمت ہے, اس کا بھی سوال کیا جائے گا. تو نبی نے احساس دلایا, ان کے بوجھ کو ان سے دور کیا. اور کون سا بوجھ تھا؟ آگے فرماتے ہیں والاغلال, اغلال طوق التي كانت عليهم, جو طوق ان پر پڑا ہوا تھا, اس طوق کو نبی نے نکال کے پھینک دیا. طوق کیا تھا؟ زمانے جاہلیت کا سود, پوری قوم کو کھایا جا رہا تھا, آپ نے اس سود کو نکال کے پھینک دیا. خطبہ حجۃ الوداع سن 10 ہجری کا خطبہ, کاش کہ آپ اس کو پڑھ لیے ہوتے. فرمایا آج سے سود کو میں اپنے پاؤں تلے رو دیتا ہوں, اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کی طرف سے حضرت عباس کا سود معاف کرتا ہوں. اعلان کر دیا آپ نے. آج کتنے مسلمان ہیں جو نبی نے رودا ہے پاؤں سے, اس کو آج زندہ کر رہے ہیں, وہی ذریعہ ماج بنا کے بیٹھے ہیں. یہ نبی کی سنت نہیں ہے, شیطان کی سنت ہے جس پر عمل ہو رہا ہے. تو قوم کا بوجھ گھٹنے والا نہیں ہے اس طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ انسانیت کے وقار کو آپ نے بلند کیا ہے, اس کے ہر بوجھ کو ہٹا کے پھینکا ہے آپ نے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے نکاح میں آنے والی جناب خدیجہ نے 15 سال زوجیت میں رہنے کے بعد جب واقعہ پیش آیا غار حرا کا, پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم کی, تھرتھراتا ہوا دل لے کر آپ آئے, کہا زمین مجھے کمبل اڑا دو, اڑا دیا کمبل. ہمیں جان کا ڈر لگتا ہے. خدیجہ نے کہا نہیں ہو سکتا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, یہی بوجھ تھا وہ. آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, تحمل الکل, بوجھ اٹھاتے ہیں آپ, تکسب المعدوم, نیکیاں کماتے ہیں آپ, تخرج الضیف, مہمان نوازی کرتے ہیں آپ, اور تعین ولا نوائی بالحق, آسمانی حادثات پر لوگوں کا تعاون کرتے ہیں آپ. اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. یہ خدیجہ نے اس وقت کہا تھا جب وہ صرف بیوی تھی اور آپ صرف شوہر تھے, نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اس دن نبوت کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی. یہ سب کہا گیا, ایک بیوی نے اپنے شوہر کو برت کر دیکھا تھا 15 سال, اس کے بعد جملہ کہا تھا جس شوہر کی تعریف بیوی کر دے اس سے اچھا شوہر نہیں ہو سکتا, اور جس بیوی کی تعریف شوہر کر دے اس سے اچھی بیوی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ان سے زیادہ قریب تر دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا تھا؟ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے تھے. جو بیڑیاں ہتھکڑیاں لگ گئی تھی امت میں, ان تمام کو نکال کے پھینک دیا کرتے تھے. کیا کیا ہتھکڑیاں لگ گئی تھیں؟ متبنا, منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کے برابر ہے, اس کی بیوی سگی بہو کے برابر ہے, یہ رسم چلی آتی تھی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے منہ بولے بیٹے اسامہ ابن زید, زید ابن حارثہ, زید کا نکاح کس سے کروایا؟ پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش سے کروایا. اس کے بعد ان سے طلاق ہو گئی. یہ نبی کے منہ بولے بیٹے ہیں, ان کی بیوی آپ کی بہو ہوتی. اللہ نے عرش بری پہ زینب بنت جہش کا نکاح نبی سے کروا کر ہمیشہ کے واسطے رسم کو توڑ دیا کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں بن سکتا, اس کی بہو سگی بہو نہیں بن سکتی, اس سے نکاح ہمیشہ حرام نہیں ہو سکتا. یہ سب رسم رکھ دیا اللہ نے. ایک دو نہیں, جتنے معاشرے کے اندر بوجھ تھے, وہم تھا, ان تمام قسم کے توہمات کو دور پھینک دیا ہے. رسم کیا تھی؟ بیمار ہے اس کے قریب مت جاؤ, بیماری پھیل جاتی. تعاون ہے, قریب مت جاؤ, بیماری پھیل جاتی. آقا نے اس کمزوری کو بھی اٹھا کر پھینک دیا. ایک دو مثال نہیں ہے, آپ شریعتیں پڑھتے چلے جاؤ. اتنے بوجھ تھے معاشرے کے اندر, سب کو آپ نے کاٹ کر پھینک دیا. آقا نے ہی کہا ہے نکاح کو آسان کر دو, آسان کر دو, اور زنا کو مشکل کر دو. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا ہے. اس زمین پر جب زنا ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اور نبی کا یہ طریقہ چھوٹتا ہے, اور اس کے لیے آپ کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارا آپ کا عقیدہ ہے یہی کتاب ہوگی اور یہی نبی ہوں گے. یہ کام اللہ نے ہمارے آپ کے ذمہ رکھا ہے, توفیق ہے تو کر لو. خوش نصیب بندے ہیں وہ جو اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا بوجھ اٹھاتے تھے, کم کرتے تھے. یہ خاتون آتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھ سے آپ نکاح کر لیجیے, میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا. سورہ احزاب پر 22 کے اندر الفاظ آئیں گے. نبی کے سامنے خاتون اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں. آپ کی خاتون کہیں گی کہ یہ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو گرا لینے کی بات ہے. نہیں, یہ نبی کے وقار کی بات ہے کہ نبی کے لیے صحابیات کی جانیں قربان تھی, ذات تو کجا ہے. وہ صحابی نے کہا میں آپ کے واسطے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں. نبی نے سر سے پاؤں تک دیکھا, خاموش ہو گئے. پھر خاتون کہتی ہیں, پھر خاموش ہو گئے. 3 دفعہ کہنے کے بعد جب آپ خاموش ہو گئے, پتہ نہیں یہ 9 شادیاں جو ہو چکی تھیں اس کے بعد اللہ نے آپ کو منع کر دیا یا آپ کی طرف سے اشتہار تھی, آپ نے خاموش اختیار کی. ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کو ان کی حاجت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. یہ صحابی نبی کے سامنے ایک حاجت آئی, اس حاجت کی تکمیل کرنے کے واسطے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ جذبہ تھا. جب بھی کوئی حاجت مند نبی کے سامنے آتا یا کوئی عورت آتی تو اللہ کے نبی حل کرنا چاہتے تھے اور صحابہ اس طرح تعاون کرتے تھے. وہ صحابی سمجھ گئے نبی کو حاجت نہیں ہے اور عورت کو مایوس کرنا آپ کو پسند نہیں ہے, اس لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. کہا نبی اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. بخاری کتاب نکاح پڑھ لیجیے گا, واقعہ مل جائے گا انشاءاللہ وہاں کو. اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے
ان کو मोहर देना है, तेरे पास कुछ है? कहा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहा जाओ ढूंढ के लाओ लोहे की अंगूठी ही सही, उनके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं सही, कुछ भी नहीं। कहा मेरे जिस्म पर जो कपड़ा है बस यही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस्म पर जो कपड़ा है यही सिर्फ है और कुछ भी नहीं है। मगर नबी के मंशा को समझकर एक औरत की जरूरत की तकमील करने को, उसका साया बनने को जिस्म के साथ तैयार हो रहा है बंदा। हम और आप अपने आप को रखकर सोचें, अभी बेटा डिग्री लेगा, अभी कमाएगा, अभी घर बनाएगा, अभी कार आएगी, अभी ख्वाहिशें पूरी होंगी, तब शादी करेंगे हम। नबी ने कहा है 3 काम में जल्दी करना, फर्ज नमाज का वक्त आए तो जल्दी करना, जोड़ा मिल जाए तो जल्दी करना, जनाजा तैयार हो जाए तो जल्दी करना। 3 काम में ताखीर करने का हुक्म नहीं दिया है, लेकिन आज बेशतर तबका देर कर रहा है। उस शख्स के पास कुछ नहीं था सिवाय वो जिस्म के कपड़े के। नबी ने कहा अच्छा तेरे पास कुछ कुरान भी है जो तुझे याद है? फरमाया हाँ, फलां सूरत फलां सूरत फलां सूरत मुझे याद है। कहा मैंने तेरा निकाह उसकी वजह से कर दिया, जो तेरे पास कुरान है उस कुरान को पढ़ा देना इसको। इमाम शाफी फरमाते हैं कुरान भी महर बन सकता है, तालीम कुरान महर बन सकता है इसी हदीस की वजह से। इमाम आजम फरमाते नहीं, कुरान तो वजह बन गया निकाह करने की, महर मिसल वाजिब होगा, देना पड़ेगा उसको। मेरा अर्ज करने का मंशा यह है कि नबी के सहाबा भी नबी के साथ जुड़ जाते थे किसी की हाजत पूरी करने के लिए। यह अर्ज करना चाहता हूं, हमारे पास ये माहौल कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सी मखलूक आसमान से आएगी सुधारने के वास्ते? हम में से कुछ लोग इस काम के वास्ते आगे बढ़ेंगे तो इस्लाह होगी, इसी का नाम इस्लाह मुआशरा है। ये कमाने का जरिया नहीं है। लड़की की शादी हो, लड़के की शादी हो, तलाश करते हैं ऐसी जगह माल आए। बखुदा माल आने का जरिया ये नहीं है। माल आता है ज़राअत करने से, खेती करने से, माल आता है मुलाजिमत करने से, माल आता है तिजारत करने से। तिजारत करो, मुलाजिमत करो, ज़राअत करो, ये रास्ते हैं माल कमाने के। बीवी के जरिए से जो माल आता है, ये माल तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के वास्ते जड़ें खोखली करने वाला होता है, तुम्हें जिल्लत के साथ रखेगा, तुम उसके ताबे होकर रहोगे। हालांकि तुम उस पर हाकिम थे लेकिन अब तुम महकूम होकर रहोगे। हमने देखा है ऐसे मर्दों को गुलामी करते हुए जो माल के ताबे होकर रहने वाले होते हैं। माल तो अल्लाह देते हैं जिसको चाहते हैं, जितना चाहते हैं। यकीन करो अल्लाह के पास कुदरत है। सूरह नूर की आखिरी आयत करके मैं आगे बढ़ता हूं। फरमाया कि तुम्हें जो बेनिकाह मर्द हैं, बेनिकाही औरतें हैं, उनके निकाह करा दो। वो अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारी बागियां हो या गुलाम हो, जो भी बेनिकाह हैं उनका निकाह करा दो। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो फकीर हैं तो अल्लाह गनी करेगा अपने फजल से। इतना सरीह ऐलान है कुरान करीम का। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर ये सब के सब फकीर हैं तो अल्लाह उन्हें गनी करेगा अपने फजल से। ये आयत सूरह नूर पारा 18 आखिरी रुकू की आयतें हैं। ऐसी सरीह आयतें होने के बावजूद हम माल पहले आएगा निकाह बाद में करेंगे सोचते हैं। ये रज़्ज़ाक़ पर भरोसा नहीं है, अपने दिल में भरोसा होता है। ये गलत है। शादी करने में इन तमाम बातों की रुकावट नहीं होना चाहिए। ये एक मसला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बोझ को उठाते थे, हर बोझ को, और जितनी हथकड़ियां बेड़ियां हैं सबको दूर करते थे। अब इतने सिफात तो नबी के थे, हमें आपको क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते हैं फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअू नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बस जो लोग उस जात पर ईमान ले आएंगे, आमनू तो ईमान ले आए, पास्ट टेंस है, लेकिन यहां पर शर्त है, बस जो लोग उस जात पर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु उनकी इज्जत व तौक़ीर किया, वनसरूहु और उनकी हिमायत किया, वत्तबअू नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उस नूर को फॉलो किया जो उनके साथ नाज़िल किया गया था, यानी कुरान, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग कामयाब हैं। कामयाबी चाहते हो? ये 3 शर्तें हैं। नबी पर ईमान, नबी की इज्जत व तौक़ीर, नबी की नुसरत व हिमायत, और नूर जो नाज़िल किया गया है कुरान की शक्ल में उसकी इत्तिबा। ये 4 सिफतें हासिल करो, नतीजा 5वां हाजिर होगा, फलाह के साथ, कामयाबी के साथ, ज़मानत के साथ। अभी बहुत सी बातें थी लेकिन रुकू पूरा हो गया है। अब इसके बाद इन तमाम अहकामात के साथ, इन तमाम सिफात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने को बहैसियत रसूल के लोगों के सामने पेश करो। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह, यहां से बहुत अहम उन्वान है, ये नबी का ऐलान है उम्मत के नाम पर। इंशाअल्लाह ये आयत हम आइंदा हफ्ते में रखेंगे। रुकू पूरा